اب میں دعوت دوں گی ڈاکٹر سعدیہ کو کہ وہ آئیں اور اس خوشی اور غم کے ملے جلے موقع میں کچھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری بڈی. گھڑی یہ الوداع کی ہے، بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا. ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے، لگا کے حاضری چپکے سے نکلنا لازمی ٹھہرا. کسی رستے پہ مل جائیں، کسی منزل پہ مل جائیں، بشرط زندگی اے دوست ملنا لازمی ٹھہرا. یہی لمحہ دلوں پہ بارہا پہلے بھی گزرا ہے، یہی لمحہ دلوں پہ بارہا پہلے بھی گزرا ہے، مگر وقت جدائی دل مچلنا لازمی ٹھہرا. کہیں جذبات میں جاذب خدا حافظ نہ کہہ دینا، کہیں جذبات میں جاذب خدا حافظ نہ کہہ دینا، تقاضا ہے یہ مجلس کا سنبھلنا لازمی ٹھہرا. Respected Professor Dr. Mustansir Mahmood Barai Sahab, Sir, Radiology family has gathered to bid you a reluctant farewell with very heavy hearts. You are an exceptional mentor and leader. We all acknowledge, respect, and appreciate your valuable contribution to our department. We all are in debt of your kind leadership and guidance throughout our careers. Words alone are insufficient to express how much you're going to be missed in our department, sir. You will always be in our hearts, in our prayers, in our well wishes, sir. I hope, inshallah, we all will carry your legacy to a next level in coming days and years to come. Inshallah. Sir ji, you have worked so hard and in your life. Now it's time to kick back and enjoy. Say goodbye to your tension and welcome to your pension. And let's new adventures begin for you with all the best of luck, lots of love and prayer from your radiology family. Thank you very much. Thank you, ma'am. وہ پلٹتے نہیں گزرے ہوئے لمحے پھر بھی، وہ پلٹتے نہیں گزرے ہوئے لمحے پھر بھی، دل پہ بیتی ہوئی یادوں کے نشان رہ جاتے ہیں. اب میں دعوت دوں گی ڈاکٹر کامران نسیم کو کہ کائنڈلی وہ آئیں اور کچھ کہیں. سر کے یہ کہنے کو اتنا کچھ ہے ہمارے پاس کہ اگر میں نے کہنا شروع کیا میرے خیال میں یا تو ہوٹل والے ہمیں باہر نکال دیں گے یا کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. ان شارٹ یہ کہ سر کے ساتھ جو ٹائم گزرا اتنا فنٹاسٹک تھا کہ ہم اگر اس کو بھولنا بھی چاہیں تو کبھی بھی نہیں بھول سکتے. ٹھیک ہے. سر کے ساتھ سر کو جتنا میں نے ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ دیکھا وہ مارولس، دیٹ از فنٹاسٹک. آخری دن تک سر نے اسی طرح لگا چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہمیں گائیڈ کرتے رہے کہ سیکھ لو میں نے چلے جانا ہے، پیچھے سے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنا ہے. یہ لاسٹ ایئر میں تو سر نے بہت کچھ ہمیں سکھایا اور اتنے بہترین گفٹ جو دیے ہیں، جس میں سے جاتے جاتے آ رہا یہ سسٹم جو ہمیں دے کر گئے ہیں اس کے لیے تھینک یو ویری مچ سر. We will really miss you, but we will not forget you. And my well wishes are always with you. Thank you. آنکھیں نم ہے اور دل اداس ہے، مگر یہی دنیا کی رسمیں ہیں. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس دنیا کے میخانے میں. ساقی کی عنایت جاری ہے،
مہمان بدل گئے جاتے ہیں. اب میں دعوت دوں گی ڈاکٹر عزیز صاحب کو کہ کائنڈلی وہ آئیں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 74 سے لے کر 21 تک 47 ایئرس کی رفاقت میں یہاں بولتا جاؤں تو آپ لوگ تھک جائیں گے اور رات آ جائے گی، لیکن میں بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. بہت خوبصورت وقت گزرا، بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی، محبت بھی ہوئی، اور ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام سے وقت گزارا. چشتیاں سے جب ہم چلا کرتے تھے تو یوزلی ہم ٹرین پہ آیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں سے جو چشتیاں کی جو سڑک تھی وہ 12 فٹ چوڑی اور ہمیں بڑا ٹرین پہ آنا بڑا گلیمرس فیل ہوتا تھا. ایک مرتبہ ہم 4 دوست، باقی تو اس مستنصر کے بڑا فیلو ہی تھے، میں انجینئر تھا. ہم ٹرین پہ جب بغداد ریلوے اسٹیشن پر اترے تو رکشے پہ ہم بیٹھ گئے سارے. رکشے والے نے رکشہ چلانے کی بجائے رکشے کو اڑا دیا. میں نے جلدی سے سفر کی جتنی دعائیں تھیں ساری پڑھی اور لگتا تھا کہ اس نے کچھ مطلب جنرل پی ہوئی بھی ہے یا سگریٹ میں بھی کچھ ڈالا. اچھا میں نے اسے کہا بھائی آہستہ. اس نے چپ کر دیا اور پھر اس نے اور سپیڈ تیز کر اور تھوڑا سا آگے جا کر پھر میں نے اسے کہا بھائی ذرا آہستہ چلاؤ. تو اس نے مطلب جناب اس کا جو رکشہ تھا وہ زگ زیگ میں چل رہا تھا. تھوڑا سا آگے گئے تو میں نے اسے پھر دوبارہ کہا. اسی سلسلے میں تیسری دفعہ ساری پوائنٹ پڑھی تو میں نے اسے کہا کہ اب بس بھی کرو. کہنا چپ کرو باؤ جی میں شو چپنا ہے. شو سمجھ تو کیا ہے؟ شام کا ٹائم تھا نا جی، 12 بجے رات کا، تو فلم کا شو ٹوٹنے والا تھا. اس نے شو چپنا تو کہنے لگا چپ کرو باؤ جی میں شو چپ رہا ہے. اچھا پھر میں نے سامنے دیکھا کہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مطلب کوئی بڑی وہیکل آ رہی ہے اور اگلے لمحے ہمارا وہ رکشہ اس ٹرک کے ساتھ ہیڈ کولوژن ہوا اور وہ جو ہمارا رکشہ تھا اس میں ہم اوپر والے پورشن پہ تو ہم جو ہے ہنس کے پتہ نہیں کتنے دور 20-25 میٹر دور جا گرے اور رکشہ جو ہے نا وہ چکنا چور ہو گیا، ہزاروں ٹکڑوں میں. ہم سارے ایک بات کو صدمے میں بے ہوش ہوئے. میں سب سے پہلے اٹھا، میرے رکشے والی سیٹ پر میرے ساتھ مستنصر تھا. میں نے اس کو جھنجھوڑا مستنصر اٹھو. یہ اٹھا. پھر اس کے بعد آگے خالد تھا، اس کو میں نے جھنجھوڑا. میں کہ خالد اٹھو. اس کو جگایا. اس کے یہاں مطلب ایک پورا مطلب جنرل انجری آئی تھی تو جا کر ہم نے ایمرجنسی میں اس کو اسٹچ کرایا. اور تیسرا ہمارا ایک ساتھی تھا، عزیز ہی تھا، کئی کا گریجویٹ تھا، کئی میں پڑھتا تھا، وہ 2nd ایئر کا طالب علم وہ تھا. وہ رکشے والے کے ساتھ بیٹھا تو اس کو میں نے جگایا جا کر. اتنی دیر میں ہم اپنے کپڑوں کو کر کے اور سامان کو سمیٹ رہے تھے. اتنی دیر میں رکشے والا آ گیا کہ باؤ جی میرا رکشہ. میں نے اسے کہا کہ تم شو چک لو پھر تمہارا فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ جو وقت تھا سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک زندگی دی اور پھر اللہ کی ذات کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ اور مضبوط ہوئی کہ رب العزت نے جو دعائیں دی ہیں وہ انسان کی بھلائی اور فلاح کے لیے. اور جب ہم ایک چیز پہ ڈرے ہوئے تھے کہ والدین کو پتہ چلا کہ کیا کریں، کیونکہ یہ ایسا مصحف تھا جس میں اللہ رب العزت نے دعاؤں کی بدولت ہمیں اس مصیبت سے اس مطلب زندگی دی. تو کچھ عرصے کے بعد میں اکثر مستنصر کو جو ہے نا جی جیسا میرا مزاج تھا ڈرائیونگ کے لیے میں یا جماعت کے لیے لے جایا کرتا تھا. جب بھی میں اس کو لے کر جاتا تو اس کا بستر مجھے ہی اٹھانا پڑتا تھا. یا تو یہ رستے میں برے والے اتر جاتا یا کہیں سائیوال اتر جاتا تو میں اس کا لے کے جاتا. تو ایک بار میں پھر اس کو کہنا چھوڑ دیا تو لاڑکانہ ہماری ہم جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگا تم نے مجھے کہنا نہیں، کہا تو نہیں کہ میں بھی مجھے بھی لاڑکانہ لے کے جانا. میں نے کہا تم نے تو خود ہی مجھے کہا ہے کہ نہ مطلب جانا مجھے کہا کرو. تو اب تو میں اس لیے میں نے نہیں کہا، نہیں تو مجھے کہو میں جاؤں. اب یہ پھر میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا اچھا چلے آج شام کو ہم نے عباسین ایکسپریس پر
लाड़काना जाना है जमात की शक्ल में। तो खैर इसने किया, थोड़ी देर के बाद अपना बिस्तर जो है ना मेरे कमरे में छोड़ गया। मैंने उठा के देखा, मैंने कहा अच्छा है तो हल्का ही, क्योंकि मैंने ही उठाना था कहते जाके, क्या पता ये लियाकतपुर में उतर जाए। वहाँ लियाकतपुर पे भाई रियाज थे, और उसके बाद फिर मैंने कहा हिंदिया खान में इसके दोस्त है, शायद वहाँ उतर जाए। तो पर लाड़काना गए, तो लाड़काना पहुँचते ही मुझे कहने लगा कि मुझे भुट्टो की कब्र पे लेके चलो। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा इंतजाम तो कर लेते, तो मैं फिर ही तुम्हें लेके जाऊँगा। मैंने अमीर साहब से कहा, मैंने कहा सर हमने भुट्टो साहब की कब्र पे जाना है। इसे मैंने तसल्ली दी, मुझे थोड़ा सा सर्वे कर लेने तो हम वहाँ पहुँचना कैसे। तो वो जिस जगह हम लाड़काना के मेडिकल कॉलेज में ठहरे हुए थे, वहाँ से 1 किलोमीटर के पास अल-मुर्तज़ा भुट्टो साहब का जो 2 मुरब्बे का जो महल था, उसमें मतलब उसके करीब था, वहाँ से सवारी आके मिलती थी। हम वहाँ से बैठे, नेक्स्ट डे फिर हम गए। तो वहाँ जाकर तकरीबन 15 किलोमीटर नोडेरो, तो वहाँ बहुत बड़ी शुगर मिल है, वहाँ से हम उतरे। फिर आगे जो हमें सवारी मिली, उसका एक एक पुर्जा उस सवारी का हिल रहा था ऐसे। तो लाड़काना वहाँ गड़ी खुदाबख्श पहुँचे, उस वक्त 83 की बात है। गड़ी खुदाबख्श का वो जो गांव है, वो पाकिस्तान का सबसे वर्स्ट गांव, इतना मतलब पसमानदा कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो शख्स जो इस मुल्क का 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा, उसका गांव की इतनी अबतर हालत। तो हमारे दिल में था कि जी भुट्टो साहब की कब्र है, इसके फिदायीन इतने होंगे, यहाँ इतना रश होगा कि जो है ना वो हमें मौका ही नहीं मिलेगा कि फातिहा पढ़ने। तो वहाँ जब देखा तो एक मतलब एक शख्सियत वहाँ कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। मैं तो समझा ये खातून ही है। तो मुसलम सर ने थोड़ी सी हिम्मत की, उससे पूछा कि आप कौन हैं। कहते जी मैं इनका खैर ख्वाह हूँ। भुट्टो साहब एक दफ़ा मुझे किसने हरम पे लेके जाना था, मुझे कैसे मैं हज पे जाता, ये मुझे अपने जहाज़ पे मतलब जो है ना वो मक्का ले गए, वहाँ मैंने हज किया। अब मैं उसका बदला उतारने के लिए मतलब जो है ना इनके साथ मैं उसकी कब्र पे हर रोज़ में आता हूँ और कुरान मजीद पढ़ता हूँ और फातिहा पढ़ता हूँ। तो उसके बाद हमने सोचा कि अब मतलब जो है ना ज़ोहर का नमाज के टाइम में मस्जिद में जाते हैं। जब हम मस्जिद में गए तो वहाँ इतनी अबतर मस्जिद नहीं बनी थी, खूबसूरत मस्जिद, लेकिन बड़ी अबतर हालत, इतनी अबतर हालत कि आप समझें कि वो जो है ना हम कोई कॉर्नर कबूतरों की जो मिठों से मतलब खाली नहीं था। हम दोनों ने खूब कोशिश करके उस मस्जिद को एक दफ़ा साफ़ किया और फिर ज़ोहर का टाइम हो गया। बड़ी ऊंची आवाज़ से मैंने कहा कि सारे पाकिस्तान में आवाज़ पहुँचे, मैंने अजान दी और फिर हम दोनों ने वेट करते रहे कि शायद कोई आ जाए, शायद कोई मतलब जो है ना इस बस्ती में कोई हमारे साथ तीसरा बंदा शामिल हो जाए नमाज के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हम दोनों ने नमाज पढ़ी, तो वहाँ से फिर हम वापस पलटे, 4 बजे के करीब हम वापस आए। तो ये ज़िंदगी के जो वाक़यात कुछ देखते हैं, मैंने बहुत सारा आपको सुना बातें कर सकता हूँ, हिसाब भी सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अब जिस मंजिल जिस राह पर हम आगे जा रहे हैं, मैं और हुसैन सर, उसमें हमें अल्लाह के साथ हर हाल में अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है। मेरा भाई बहुत इस मामले में ऑलरेडी बड़ा कमिटेड है, और मैं दुआ करूँगा कि ये आगे भी इससे भी ज़्यादा कमिटमेंट हो, ताकि वो जो सफ़र अगला शुरू होने वाला है उसमें हम सब कामयाब। थैंक यू वेरी मच।